پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید اپنی عظیم حکومت کے باعث مشہور تھے۔ ان کا شہر علم، ثقافت اور خوشحالی کا مرکز تھا۔ بغداد کی گلیاں علم کے طلباء، فنکاروں اور مختلف تہذیبوں کے لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ لیکن ہارون الرشید کے دل میں ایک گہری افراتفری اور بے چینی تھی۔ وہ اپنی دولت اور شان و شوکت میں کھو گئے تھے اور عوام کی حقیقی حالت سے بے خبر تھے۔ ایک دن خلیفہ نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عوام کی حالت جاننے کے لیے شہر کی گلیوں میں نکلے گا۔ انہوں نے اپنے درباریوں کو کہا کہ وہ انہیں ایک عام آدمی کی طرح ظاہر کرے۔ خلیفہ نے ایک سادہ لباس پہنا اور شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ شہر کی گلیوں میں پہنچے تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مختلف منظر تھا۔ وہ عام لوگوں کی زندگی کی حقیقت دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ جب وہ شہر کی گلیوں میں پہنچے تو انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو لوگوں کے گرد بیٹھا تھا۔ بزرگ کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ کچھ جانتا ہو۔ خلیفہ نے سوچا کہ وہ اس بزرگ سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ جب خلیفہ نے بزرگ سے بات کی تو بزرگ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے، مگر تمہاری روح میں کچھ کمی ہے۔ اس جملے نے خلیفہ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ بزرگ نے خلیفہ کو نصیحت کی کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکے اور عوام کی حالت کو سمجھے۔ اس دوران ایک فقیر وہاں آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر بھوک کی مایوسی تھی۔ فقیر نے خلیفہ کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اے خلیفہ، تمہارے دربار میں لوگ خوشحال ہیں، مگر میں یہاں بھوک سے مر رہا ہوں۔ کیا تمہاری آنکھیں میری حالت نہیں دیکھتی؟ اس فقیر کے الفاظ نے خلیفہ کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی شان و شوکت کے سائے میں بھی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر اس نے سوچا کہ کیا صرف پیسے دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اسی دوران خلیفہ نے سنا کہ شہر کے ایک کونے میں لوگ شور مچاتے ہوئے جمع ہو رہے۔ وہ اس شور کی طرف بڑھے اور دیکھا کہ ایک نوجوان کی پٹائی ہو رہی ہے۔ خلیفہ نے فوری طور پر اپنے درباریوں سے کہا، کیا یہ انصاف ہے؟ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ فوراً اس نوجوان کے پاس پہنچے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے بتایا کہ نوجوان نے ایک چوری کی تھی، مگر خلیفہ نے محسوس کیا کہ اصل وجہ بھوک اور غربت تھی۔ خلیفہ نے اس نوجوان کو بچاتے ہوئے کہا، اگر وہ چوری کرنے پر مجبور ہو گیا تو ہم کس طرح اسے سزا دے سکتے ہیں؟ اس کی یہ بات لوگوں کے دلوں میں ایک چنگاری سی پیدا کر گئی۔ خلیفہ نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے محل میں دعوت کا انتظام کیا۔ وہاں اس نے نوجوان کی کہانی سنی اور اس کے درد کو سمجھا۔ نوجوان نے بتایا کہ اس کے والد کی موت کے بعد وہ بے یار و مددگار ہو گیا تھا اور بھوک سے تنگ آ کر چوری کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ سن کر خلیفہ کے دل میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے نوجوان کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تمہیں کسی قسم کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ خلیفہ نے عزم کیا کہ وہ اس نوجوان جیسے لوگوں کی مدد کے لیے نئے اقدامات کرے گا۔ اسی دوران خلیفہ نے محسوس کیا کہ اگر وہ عوام کے لیے کچھ نہ کرے تو وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دن عوام کے ساتھ گزارے گا، ان کی مشکلات کو سمجھے گا اور ان کے مسائل کا حل نکالے گا۔ ایک دن خلیفہ نے عوام کی حالت زار کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا جلسہ منعقد کیا۔ اس نے لوگوں کو بلایا اور ان کی مشکلات سنے۔ وہاں موجود لوگوں نے اپنی مشکلات بیان کی، بے روزگاری، بھوک اور ظلم و ستم۔ خلیفہ نے سب کی باتیں غور سے سنیں اور دل میں یہ عزم کیا کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ اگلے روز خلیفہ ہارون نے شہر کی ایک بڑی جگہ پر عوام کی بھلائی کے لیے ایک تقریب منعقد کی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنے دربار میں ایک نیا نظام نافذ کرنے جا رہا ہے۔ اس نظام کے تحت وہ ہر شہری کی مشکلات کو سنیں گے اور ان کے حل کے لیے ایک کمیٹی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ خلیفہ نے اعلان کیا کہ وہ غریبوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ جب یہ خبر شہر بھر میں پھیل گئی تو لوگ خوشی سے بھر گئے۔ بہت سے لوگ خلیفہ کی نیت کی تعریف کرنے لگے،
لیکن کچھ لوگوں نے اس پر شک بھی کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ کے یہ اقدامات صرف دکھاوا ہے۔ ان میں سے ایک شخص، جو کہ ایک بزرگ تھا، نے خلیفہ سے کہا، اے خلیفہ، آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، مگر آپ کے اقدامات میں پختگی نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت میں ضرورت ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ خود کو جوڑیں جو مشکل میں ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ نے عزم کیا کہ وہ اس بزرگ کی بات پر عمل کرے گا۔ اس نے طے کیا کہ وہ ایک دن عوام کے ساتھ گزارے گا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ اس دن اپنے لباس میں ملبوس نہ ہوں، بلکہ عام لوگوں کی طرح رہے۔ چند روز بعد خلیفہ نے اپنی یہ سوچ عملی طور پر دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شہر کے ایک غریب علاقے کا دورہ کیا جہاں لوگوں کی حالت زار بہت خراب تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ روزانہ کی محنت سے کمائی کرتے ہیں مگر پھر بھی بھوکے رہتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان پر رکے جہاں ایک عورت اپنی زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے محنت کر رہی تھی۔ اس نے عورت سے پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ عورت نے جواب دیا، اے خلیفہ، میرا حال تو اب جانتے ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر کی بیماری کے باعث ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کے دل میں ایک درد محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس کی حکومت کی شان و شوکت کا کوئی فائدہ نہیں اگر عوام خوشحال نہیں ہے۔ اس نے اس عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے گا۔ اسی دوران خلیفہ نے کچھ اور لوگوں کی کہانیاں سنے۔ ایک بوڑھا شخص کہتا تھا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں بیمار ہوں، مگر میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں۔ خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے گا۔ اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے بعد میں خود آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ خلیفہ کی باتوں نے لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن جگا دی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اب کچھ بہتر ہوگا۔ چند دن بعد خلیفہ نے اپنے دربار میں ایک اجلاس منعقد کیا جس میں عوام کی مدد کے لیے نئے قوانین کی منظوری دی گئی۔ اس نے غریبوں کے لیے امدادی فنڈ قائم کیا جہاں سے ضرورت مند لوگوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس نے صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہسپتالوں کا قیام بھی عمل میں لانے کا اعلان کیا۔ یہ خبر بغداد میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ خوشی سے بھر گئے، مگر کچھ لوگ جو خلیفہ کی نیت پر شک کر رہے تھے وہ اب بھی مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن خلیفہ نے ایک جال میں پھنسے ہوئے ایک چور کو پکڑ لیا۔ چور نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن خلیفہ نے اسے سچائی کی راہ پر چلنے کا موقع دیا۔ خلیفہ نے چور کو کہا، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا بلکہ تمہیں اپنے گناہ کا احساس دلاؤں گا۔ مجھے بتاؤ، تم کیوں چوری کرتے ہو؟ چور نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا اور اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ خلیفہ نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ ایک بہتر راستہ اختیار کرے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ خلیفہ نے چور کو اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا اور اسے کام دیا تاکہ وہ اپنی زندگی سنوار سکے۔ یہ واقعہ خلیفہ کی داستان کا ایک اہم موڑ بن گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے محسوس کیا کہ شہر کی گلیوں میں ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں جن میں انسانیت کی سچائی اور درد چھپا ہوا ہے۔ چور کی کہانی نے اس کے دل میں عزم بھر دیا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مزید کوششیں کرے گا۔ اگلے دن خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرے گا اور خود لوگوں کی کہانیاں سنے گا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ بھی اس سفر میں اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ عوام کی مشکلات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا جس میں خلیفہ نے عوام کی آنکھوں میں جھانکنے کا عزم کیا۔ جب خلیفہ شہر کی مختلف گلیوں میں نکلا تو اس نے کئی لوگوں کی کہانیاں سنے۔ ایک نوجوان لڑکے نے کہا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اپنی ماں کی مدد کرنا چاہتا ہے مگر اسے کوئی روزگار نہیں مل رہا۔ ایک بوڑھی عورت نے شکایت کی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کچھ نہیں خرید سکتی۔
خلیفہ نے سب کی باتیں سنیں اور دل میں عزم کیا کہ وہ ان کی مشکلات کو حل کرے گا۔ اسی دوران خلیفہ نے دیکھا کہ ایک تاجر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ ضرورت مند لوگوں سے زیادہ قیمتیں وصول کر رہا تھا۔ خلیفہ نے فوراً اس تاجر کو بلا کر اس کی دھوکہ دہی کا پردہ فاش کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم لوگوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھاؤ؟ خلیفہ نے غصے سے پوچھا۔ تاجر نے اپنی صفائی میں کہا، اے خلیفہ، کاروبار میں منافقت ضروری ہوتی ہے۔ خلیفہ نے کہا، منافق کی جگہ جیل ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ خلیفہ نے اسے شہر کے قوانین کے مطابق سزا دی اور عوام کے سامنے ایک مثال قائم کی کہ اگر کوئی شخص دوسروں کا استحصال کرتا تو اسے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ لوگوں کے دلوں میں خلیفہ کی قدر کو مزید بڑھا گیا۔ اب عوام کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ واقعی ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کے مسائل کا حل چاہتا ہے۔ اس نے عوام کے سامنے ایک نیا عزم کیا کہ وہ اپنی حکومت کے تحت ہر ایک فرد کی آواز سنیں گے اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ یہاں سے خلیفہ نے مزید اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک مجلس مشاورت قائم کی جس میں مختلف طبقوں کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا تاکہ وہ حکومت کے فیصلوں میں شریک ہو سکیں۔ اس کے علاوہ خلیفہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ ہر مہینے عوام کے درمیان بیٹھ کر ان کی مشکلات سنیں گے۔ کچھ مہینوں بعد خلیفہ نے دیکھا کہ شہر کی حالت میں تبدیلی آنے لگی ہے۔ لوگ زیادہ خوشحال نظر آ رہے تھے، مختلف طبقے مل کر کام کرنے لگے تھے اور غربت کا اثر کم ہونے لگا تھا۔ خلیفہ نے محسوس کیا کہ اگرچہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن جو سفر اس نے شروع کیا تھا وہ جاری ہے۔ ایک دن جب خلیفہ ایک اہم اجلاس کے لیے تیار ہو رہا تھا، ایک نوجوان اس کے دربار میں آیا اور کہا، اے خلیفہ، آپ نے ہمارے دلوں میں امید کی کرن جگائی ہے۔ میرے والد بیمار ہیں اور علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ خلیفہ نے فوراً علاج کا انتظام کرنے کا حکم دیا اور نوجوان کو تسلی دی کہ وہ اپنے والد کی صحت کے بارے میں فکر نہ کرے۔ چند روز بعد خلیفہ نے دیکھا کہ اس کے عزم کے سبب عوام کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ لوگ اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر رہے تھے۔ نوجوانوں کے چہروں پر خوشی اور امید کی چمک دیکھ کر خلیفہ نے سوچا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ ایک دن جب خلیفہ شہر کے ایک بازار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ خوش ہیں اور خوشحالی کی علامتیں موجود ہیں۔ وہ ایک سستے کھانے کی دکان پر گئے اور وہاں کے لوگوں سے بات کی۔ لوگوں نے بتایا کہ اب وہ اپنی محنت سے روزگار کما رہے ہیں اور بھوک کی مایوسی ختم ہو گئی ہے۔ اسی دوران خلیفہ نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو سڑک پر کھڑا تھا اور لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ نوجوان نے بتایا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی تعلیم کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے اور اپنے گزر بسر کے لیے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ خلیفہ نے نوجوان کی محنت کی تعریف کی اور کہا، یہی جذبہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، اے خلیفہ، آپ کی محنت اور عزم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر ہم مل کر کام کریں تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ خلیفہ نے سوچا کہ یہ نوجوان اس کی محنت کا ثمرہ ہے اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ایک دن جب خلیفہ نے اپنے دربار میں اجلاس بلایا تو اس نے تمام لوگوں کی محنت کی تعریف کی۔ اس نے کہا، ہمیں ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو خوشحال بنا سکیں۔ اس کے بعد اس نے ایک نیا منصوبہ پیش کیا جس کے تحت ہر شہری کی محنت کی قدر کی جائے گی اور ان کی ترقی کے لیے نئے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ خلیفہ کی یہ کوششیں عوام کی زندگیوں میں خوشحالی کا باعث بنے۔ وہ نہ صرف اپنے عزم میں کامیاب ہوا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی امید کی کرن جگانے میں کامیاب ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ رہیں گے اور ان کے درد کو سمجھیں گے۔ اس نے عوام کے دلوں میں محبت اور امید کی کرن بکھیر دی تھی۔ کہانی کا اختتام یہ ہے کہ خلیفہ ہارون نے نہ صرف اپنے عہد میں تبدیلیاں کی بلکہ لوگوں کے دلوں میں ایک مثال قائم کی کہ حکمران کی اصل ذمہ داری عوام کے ساتھ ہمدردی اور ان کی بہتری کی راہ میں کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔